اب علمی، فکری اور تاریخی تحریریں صرف پڑھی نہیں، سنی بھی جا سکتی ہیں۔ اشراق، امریکہ کی آڈیو سٹوریز میں۔ اللہ کی اطاعت کو نبی کی اطاعت سے معلق کرنے کا مطلب۔ جناب جاوید احمد غامدی کی ایک گفتگو سے ماخوذ سوال۔ اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ہم معنی قرار دیا جاتا ہے۔ مسلمان اہل علم بھی اس بات کو پورے اہتمام سے بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ کے آغاز میں لکھا ہے کہ اللہ نے اپنی فرما برداری کو انبیاء کی فرما برداری کے ساتھ معلق کر دیا۔ آپ کے نزدیک اللہ کی اطاعت کو انبیاء کی اطاعت کے ساتھ معلق کرنے سے کیا مراد ہے، اور آپ اپنے فکر میں اسے کیسے بیان کرتے ہیں؟ جواب: اللہ کی اطاعت کو انبیاء کی اطاعت کے ساتھ معلق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہدایت جو اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے انسانوں کو دی ہے، اس کے حصول کا ذریعہ انبیاء ہی ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ وہی ہیں جو اللہ کی طرف سے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ آسمان سے رابطہ کیا گیا ہے، ان پر وحی ہوئی ہے، ان کے لیے حقائق کھول دیے گئے ہیں، ان کو ملائے اعلیٰ کی حقیقتوں سے باخبر کیا گیا ہے، اور اس طرح پھر وہ پورے اذعان کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ گویا شاہد بن گئے ہیں۔ جیسے کہ قرآن بیان کرتا ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ تم دنیا کے سب لوگوں پر حق کی شہادت دینے والے بنو اور اللہ کا رسول تم پر یہ شہادت دے۔ البقرہ 2 آیت 143۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تفصیلی ہدایت کو ہم اللہ تعالیٰ سے براہ راست نہیں بلکہ اس کے انبیاء کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں۔ اسی حقیقت کو میں نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ دین کا تنہا ماخذ اس زمین پر اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات والا صفات ہے۔ یہ صرف انہی کی ہستی ہے کہ جس سے قیامت تک بنی آدم کو ان کے پروردگار کی ہدایت میسر ہو سکتی، اور یہ صرف انہی کا مقام ہے کہ اپنے قول و فعل اور تقریر و تصویب سے وہ جس چیز کو دین قرار دیں وہی اب رہتی دنیا تک دین حق قرار پائے۔ میزان صفحہ 113۔